بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ داستان کسی فلمی کہانی سے زیادہ بھیانک اور دہشتناک ہے۔ میں اس خونی داستان کے بارے میں آج آپ کو لفظ با لفظ سچی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ غور سے سنیں اور خود تجزیہ کیجئے کہ یہ کیسی بے ضمیر قوم ہے اور اس کے حکمران کس قدر جھوٹے اور بزدل ہیں۔ یہ ایک انتہائی دردناک مختصر داستان ہے۔ پیر اور منگل کی رات جو لڑائی ہوئی وہ تو چلو ایک جنگ جیسی کیفیت تھی، اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ انتہائی عبرتناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی ہے۔ پس منظر جان لینے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں چین نے بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں چین میں شامل کر لیا تھا۔ انڈین فوجوں کو دھکیل کر ان کی اپنی ہی سرزمین سے بہت پیچھے کر دیا تھا، جبکہ مقابلے میں بھارتی فوجی بینر اٹھا کر چینی فوجیوں کو واپس جانے کی اپیل کرتے تھے، جسے چینی فوج نظر انداز کر دیتی تھی۔ سفارتی سطح پر بھی کوشش کی گئی، لیکن چین ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر میں 6 جون کو ایک اعلیٰ فوجی سطح کی فلیگ میٹنگ رکھی گئی، جس پر انڈیا کو بہت امید تھی کہ بھارتی فوجی افسران اس میٹنگ کے دوران منت ترکہ یا دھونس دھمکی سے چین سے کچھ علاقہ چھڑا لیں گے، تاکہ مودی کی جو مٹی پلید ہو رہی تھی اس میں کچھ کمی ہو، کیونکہ بھارتی عوام سے مزید جھوٹ بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ 6 جون کو ہونے والی کور کمانڈرز میٹنگ چین نے جان بوجھ کر اس جگہ پر رکھی جو زمین بھارت سے چھینی تھی۔ بھارت کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل اس میٹنگ میں گیا تھا، جبکہ چین نے اس جونیئر جنرل کو یعنی اپنے میجر جنرل کو میٹنگ میں بھیجا تھا۔ 7-8 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس میٹنگ میں چینی فوج نے 1 انچ بھی جگہ نہ چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ بھارتی جنرل ہزاروں نقشے لے کر گیا تھا اور چینی افسر کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ جناب یہ ہمارا علاقہ ہے، اسے ہمیں واپس کر دیجیے، لیکن چینی افسر نے ایک بھی نہ سنی اور یوں یہ میٹنگ بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ البتہ ایک بات پر دونوں طرف سے اتفاق ہو گیا کہ دونوں فوجیں اس نئے بارڈر سے 1-1 کلومیٹر پیچھے چلی جائیں گی۔ البتہ جو علاقے چین نے بھارت سے چھین لیے ہیں وہ واپس نہیں کیے جائیں گے۔ چینی افسر نے اتفاق کر لیا کیونکہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ مودی حکومت چینی فوج کے اس 1 کلومیٹر پیچھے ہٹنے کی کامیابی کو بھی کیش کروانا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب 2 روز بعد جب چینی فوج نے سامان اٹھا کر اور کیمپ اکھاڑ کر 1 کلومیٹر پیچھے ہٹنا شروع کیا تو پورے بھارتی چینل پر جیسے طوفان آ گیا، اور اسے انڈیا کی عظیم کامیابی سمجھا گیا کہ چینی فوج آہستہ آہستہ پیچھے جانے لگی ہے۔ اب چین ہماری چھینی ہوئی جگہ بھی واپس کر دے گا۔ یہ وقتی سا سیاسی موقع مودی سرکار نے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے خوب استعمال کیا۔ موجودہ واقعے سے 2 دن پہلے دہلی میں ایک بڑا اجلاس رکھا گیا، جسے مودی کے علاوہ تمام فوج کے سربراہ شامل تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ چین کچھ نرم پڑا ہے، تھوڑا پیچھے بھی ہٹ گیا ہے، کیوں نہ چین کی طرح ہم بھی کریں اور 1 کلومیٹر جیسے چین پیچھے چلا گیا ہے وہی واپس لینے کی کوشش کریں، کیونکہ اطلاعات مل رہی تھی کہ اس جگہ پر صرف ایک چینی ٹینٹ ہے جو صرف نگرانی کے لیے چینی فوج نے لگا رکھا تھا، جبکہ باقی ساری فوج 1 کلومیٹر پیچھے چلی گئی تھی۔ اس خیمے میں 10 سے 15 چینی فوجی تھے۔ بھارت نے منصوبہ بنایا کہ ایک کرنل کی سربراہی میں 200-300 کمانڈوز کو بھیجا جائے گا، وہ اس ٹینٹ کو کھاڑ پھینکیں گے۔ اگر مٹھی بھر چینی فوجیوں نے مزاحمت کی تو ان کی ٹھکائی بھی کر دی جائے گی۔ اس ساری کارروائی کی ویڈیو بھی بنا لی جائے گی تاکہ اپوزیشن کا منہ بند کیا جا سکے۔ عوام کو بھی وہ ویڈیو دکھا کر مورال بلند کیا جائے گا۔ ہو سکا تو اس سین کو کسی بھارتی فلم میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ گلوان وادی کے پاس جہاں چینی فوج کا ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا، پہلے یہ علاقہ بھارت کے پاس تھا۔ یہ دریائے گلوان کے کنارے پر واقع ہے۔ اسے بھارتی فوج پیٹرول 14 کہتی تھی۔ سوچا یہ گیا تھا کہ پیٹرول 14 تک قبضے کے بعد ہم چینل پر شور مچا دیں گے کہ بھارتی فوج نے چینی فوج کو بدترین شکست دے کر اپنی زمین چھڑا لی۔ یہ نہیں بتانا تھا کہ کتنی زمین چھڑائی، بس چھڑا لی کا راگ لگانا تھا۔ چینی فوج کا یہ ٹینٹ اکھاڑنے کا ٹاسک کمانڈر آفیسر کرنل سنتوش بابو کو دیا گیا۔ سنتوش بابو 200 سے زائد فوجیوں کو لے کر پیٹرول 14 پہنچا۔
وہ اور اس کے فوجی ڈنڈوں سے مسئلہ تھے، جبکہ چینی فوجی جو اس وقت -2 سینٹی گریڈ کی سردی میں اپنے ٹینٹ میں سو رہے تھے وہ بالکل غیر مسئلہ تھے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ ایک تو یہاں دونوں ممالک نے قانون بنایا ہوا ہے کہ اسلحہ کبھی استعمال نہیں کریں گے، اور دوسرا ایک دوسرے کے علاقے میں داخل ہوتے وقت سفید جھنڈا لہرا کر جانا پڑے گا۔ اب بھارتی فوجی اپنا علاقہ واپس لینے گئے اور وہ بھی جنگ کے ذریعے۔ چنانچہ کرنل خود تو پیچھے رہا لیکن 50-60 فوجیوں کو ڈنڈوں وغیرہ سے مسلح کر کے بھیج دیا۔ ان فوجیوں نے حملہ کر کے چینی فوجیوں کو مارا پیٹا اور ٹینٹ سے نکال کر اس ٹینٹ کو آگ لگا دی۔ چینی فوجی اس جگہ سے تھوڑا پیچھے چلے گئے جبکہ بھارتی فوجی وہیں پر کامیابی کا جشن منانے لگے۔ یہ ان کی غلطی تھی، انہوں نے بھاڑوں کو چھیڑ دیا تھا۔ اب ان کو وہاں سے یا تو بھاگ جانا چاہیے تھا یا پھر مزید بھاری تعداد میں فوج منگوا کر قبضہ پکا کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو پیچھے کرنل کے ساتھ رہ گئے تھے وہ بھی فتح کا جشن منانے پیٹرول فورٹون کے مقام پر پہنچ گئے۔ اب وہاں 200 سے زائد بھارتی فوجی جشن منا رہے تھے۔ بھارت میں مودی کو بتا دیا گیا تھا کہ فوج نے زبردست کامیابی حاصل کر لی ہے۔ دوسری طرف وہ 15-20 چینی فوجی جو مار کھا کے چلے گئے تھے، انہوں نے اپنی کمانڈ کو اطلاع کر دی کہ ان کے ساتھ بھارتی فوج نے کیا کیا ہے۔ رات آدھی ہو چکی تھی لیکن چینی کمانڈ نے صبح کا انتظار کرنے کی بجائے اسی وقت حساب برابر کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہی فیصلہ بعد میں بھارتی فوج کے لیے ایک عبرتناک مثال بن گیا، ڈراؤنا خواب بن گیا۔ چینی کمانڈ نے ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ایک چھترول دستہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ چینی فوجیوں کا وہ دستہ ہے جسے آپ چنگیز خان کا لشکر کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ تقریباً 1000 کی تعداد میں ہیں۔ یہ مارشل آرٹس کے ماہر اور انتہائی خونخوار ہیں۔ ان کو گن کی بجائے باقی ہر قسم کے ہتھیاروں کی خاص طور پر تربیت دی گئی ہے۔ ان کے ہتھیار لوہے کے راڈ، لکڑی کے ایسے ڈنڈے جن پر کیل اور کانٹے دار تاریں لپٹی گئی ہیں۔ فوری طور پر اس دستے کو بھارتی دستے کے بندوبست کے لیے بھیج دیا گیا۔ چنگیزی لشکر نے رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تاکہ ایک بھی بھاگنے نہ پائے۔ بھارتی میڈیا بھی مانتا ہے اور عینی شاہدین بھی جو بھارتی فوجی بچ گئے وہ بتاتے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ خونی داستان چینی فوج نے 8 گھنٹے تک مسلسل لکھی، پھر جو کچھ ہوا اس کی تفصیل کا اندازہ خود لگا لیجیے۔ چینی چنگیزی لشکر ان 300 کے قریب فوجیوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس دوران 50-60 بھارتی فوجیوں نے خوف کے مارے دریائے گلوان کے برفیلے پانی میں چھلانگیں ماری، لیکن وہ ٹھٹر کر مر گئے۔ کچھ نے کھائیوں میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی لیکن وہ نوکیلی چٹانوں پر گر کر کیما بن گئے، جبکہ 100 بھارتی فوجیوں کو ایسے گھیرے میں لے لیا گیا کہ ان کو بھاگ کر جان بچانے کا راستہ بھی نہیں ملا۔ وہ سب زخمی حالات میں 20 گھنٹے تک اسی جگہ ٹھٹر کر مرتے رہے، لیکن سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بھارتی فوج نے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ چینی فوجی اپنا کام کر کے اور نئے ٹینٹ لگا کر بھاری تعداد میں پھر بیٹھ گئے، جبکہ چنگیزی لشکر واپس چلا گیا۔ بھارتی کرنل اور کافی فوجی تو لڑائی کے شروع میں ہی مر گئے تھے، جبکہ باقی فوجی ایڑیاں رگڑ کر مر رہے تھے، لیکن کوئی ان کو طبی امداد دینے والا نہیں تھا۔ اگر بروقت امداد دی جاتی تو بڑی تعداد میں فوجیوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ تعداد بہت زیادہ تھی ورنہ یہ واقعہ چھپا لیا جاتا۔ پہل 3 فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کی گئی، پھر 20 اور اب 47 کی ہلاکت تسلیم کر لی گئی ہے اور باقی لاپتہ ہیں۔ اس سارے معاملے میں چین بالکل خاموش ہے، ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ انڈین ایک جانب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی چین کے 43 فوجی مار دیے تھے، اور ایک طرف اپنے مرنے والوں کا ماتم بھی کیے جا رہا ہے اور بدلہ لینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بھائی اگر تم لوگوں نے اپنے 20 فوجیوں کے مقابلے میں چین کے 43 فوجی مار دیے ہیں تو پھر اب کس چیز کا بدلہ لینا ہے؟ بدلہ تو چین کو لینا چاہیے جن کے تم نے 43 مار دیے، جبکہ وہ خاموش ہیں اور تمہارے آنسو نہیں تھم رہے۔ اصل کہانی اور ہے، زمین بھی گئی، 200 سے زائد فوجی بھی گئے اور ملا کچھ بھی نہیں، نہ ہی چین کا ایک بھی فوجی زخمی ہوا ہے، جبکہ اپوزیشن اور عوام نے مودی کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ بغیرت شخص تم کو بھارت کو بڑا بنانے لگے تھے، سپر پاور بنانا چاہتے تھے، جبکہ چین، نیپال اور پاکستان تم سے زمین بھی چھین رہے ہیں، مار کر باندر بھی بنا رہے ہیں۔ تم کر کیا رہے ہو؟ مودی اب چپ ہے۔ امریکہ کہتا ہے خود جنگ کرو اور چین کو شکست دو، جبکہ چین کے چنگیزی لشکر سے لڑنا مودی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مودی نے پوری قوم کو جواب میں 2 منٹ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہونے کا حل بتایا ہے۔
اب پاکستان کے پاس اچھا موقع ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کر بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور کشمیر کی آزادی کے لیے راہ ہموار کرے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔